اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے مقابلے میں نہ ان کو ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہے، جیسے فرعون کے لوگ اور ان سے پہلے کے لوگوں کا معاملہ ہوا کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ فرما لی اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تشريح۔ فرعون اور اس کے لشکر پر عذاب خداوندی کا عیسائیوں کو بھی اعتراف تھا، اور ان آیات میں عیسائی ہی اولین مخاطب ہے، اس لیے خاص طور پر فرعون کا ذکر فرمایا گیا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اے رسول، آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دے کہ عن قریب تم لوگ مغلوب ہوں گے اور دوزخ کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تشریح۔ اس آیت میں کن لوگوں کے مغلوب ہونے اور شکست کھانے کی پیشن گوئی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مکہ کے مشرکین کا بھی ذکر کیا ہے اور مدینہ کے یہود کا بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں دونوں ہی گروہوں کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ پر غزوہ بدر اور پھر فتح مکہ کے موقع سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، اور یہودیوں پر غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خیبر کے موقع سے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے نشانی ہے۔ ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں دیکھ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں سے کئی گنا ہے۔ تشریح۔ مفسرین نے اس فقرے کے دو مطلب بیان کیے ہیں، اور دونوں ہی معنوں کی گنجائش بھی ہے۔ ایک یہ کہ کفار اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اسی کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ان سے کئی گنا ہے، حالانکہ حقیقی معنوں میں مسلمانوں کی تعداد ان سے کم تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اور اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی مدد سے تقویت پہنچاتے ہیں، بے شک اس میں اہل نظر کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تشریح۔ اس میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے، جس میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، اسلحہ اور سواری بھی ان کے پاس کم تھی، اور کفار مکہ 1000 کے قریب تھے۔ اسلحہ اور سواری کی کوئی کمی نہ تھی، اور غذائی سامان بھی وافر مقدار میں تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر فتح عطا فرمائی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کو اپنی مرغوب چیزیں یعنی عورتیں، لڑکے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی خوشنما معلوم ہوتی ہے، حالانکہ یہ دنیاوی زندگی کا کچھ سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تشریح۔ انسان کو جو چیزیں اپنی طرف راغب کرتی ہے، ان میں سب سے زیادہ آدمی جن سے متاثر ہوتا ہے وہ عورتیں ہیں، پھر اولاد، اس کے بعد مال و اسباب۔ قرآن نے اسی ترتیب سے ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ عرب ان گھوڑوں پر نشان لگا کر رکھا کرتے تھے جو بہت تیز رفتار ہوتے اور گھوڑ دوڑ کے کام آتے۔ یہاں ایسے ہی گھوڑوں کا ذکر ہے، یہ بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے۔
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے رسول، آپ کہیے کیا میں تم کو ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ایسی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پاک بیویاں ہے اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تشريح، یعنی جنت میں جو بیویاں عطا کی جائے گی وہ اخلاقی گراوٹوں سے تو پاک ہوگی ہی، جسمانی گندگی اور حیض و نفاس کی نجاست وغیرہ سے بھی پاک ہوگی۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم آپ پر ایمان لائے، اس لیے آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، یہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، خرچ کرنے والے اور آخر شب میں گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہے۔ وہ اللہ جو انصاف کے ساتھ کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ تشریح، بعض مذاہب اور فلاسفہ کا خیال تھا کہ خدا کا وجود تو ہے لیکن کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اب وہ معطل اور بیکار ہے۔ کائنات کا نظام قانون فطرت کے تحت خود بخود چل رہا ہے۔ اسی کی تردید مقصود ہے کہ اللہ تعالی ہر آن کائنات کی تدبیر بنفس نفیس فرما رہے ہیں۔ کوئی پتا نہیں جو حکم خداوندی کے بغیر ہلے، اور کوئی مخلوق نہیں جو مشیت خداوندی کے بغیر اپنی جگہ سے جنبش بھی کر سکے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک مقبول دین تو اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جانتے بوجھتے محض باہمی حسد کی بنا پر اختلاف کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کریں گے تو بے شک اللہ جلد ہی ان کا حساب لینے والے ہیں۔ تشریح، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دین مقبول ہے وہ صرف اسلام ہے، کوئی اور دین خدا کے یہاں مقبول نہیں۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ تمام مذاہب حق ہے، راستے الگ الگ ہے اور منزل سب کی ایک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہ صرف قرآن کا دعویٰ ہے بلکہ عقل کا تقاضا بھی ہے۔ وہ مذہب جو کامل توحید کی دعوت دیتا ہو اور بال برابر بھی شرک کی آمیزش کو گوارا نہ کرتا ہو، اور وہ مذاہب جن کے یہاں شرک ہی اصل طریقہ حیات ہو، ان دونوں کی منزل ایک کیوں کر ہو سکتی ہے؟ جیسے روشنی اور تاریکی کا مقصد ایک نہیں ہو سکتا، اسی طرح متضاد فکر و نظر کے حامل مذاہب بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بس اسلام وحدت دین کا قائل ہے، نہ کہ وحدت ادیان کا۔ پھر ایک ہی خدا ہے جو پوری انسانیت کا خالق ہے، ایک ہی باپ کے نطفے اور ایک ہی ماں کی کوکھ سے تمام انسان پیدا کیے گئے ہیں، ایک ہی سورج ہے جو تمام انسانوں کو حرارت پہنچاتا ہے، ایک ہی چاند ہے جو اپنی کھنکی سے ہر شخص کو سرشار کرتا ہے، ایک ہی نظام تولید ہے جس سے ہر آدمی کی پیدائش ہوتی ہے، غذا اور اس کے ہضم کا نظام بھی ایک ہے۔ تو ضرور ہے کہ خدا نے اس پوری مخلوق کے لیے قانون اور نظام حیات بھی ایک ہی رکھا ہو، اس لیے دین ایک ہی حق ہو سکتا ہے، نہ کہ کئی۔
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دے کہ میں نے بھی اور میری پیروی کرنے والوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ نیز آپ اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ لوگوں سے بھی دریافت کر لیجئے کہ کیا تم اسلام لا رہے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت سے سرفراز ہوئے، اور اگر روگردانی کا راستہ اختیار کرے تو یقیناً آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ تشریح: اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعوت دین کا کام ایک سرکاری ڈیوٹی کی طرح ہے کہ بے دلی اور نیم دلی کے ساتھ اسلام کی طرف دعوت دے دی اور کافی ہو گیا، مزید سعی و کاوش کی ضرورت نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دائی پوری دردمندی اور جذبہ دروں کے ساتھ دعوت دیتا رہے اور بار بار راہ حق کی طرف بلاتا رہے، لیکن مدعو اتنا سخت دل ہے کہ اس پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو تنگ دل نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔